الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام ناظرین کو میری طرف سے عید مبارک ہو، آپ کے گھر والوں کو بھی عید مبارک ہو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے جنات کا گھروں میں رہنا کیسا۔ تو یاد رکھیں اسلامی بھائیوں، ہم پہلے حدیث مبارک سے شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنا موقع بھی میں بیان کروں گا۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور اس کو امام بھیکی نے نقل فرمایا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یا رسول اللہ، شکایت کی سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے گھر میں جن رہتا ہے اور رات کو مجھے پوری رات تنگ کرتا ہے اور مجھ پہ شعلے پھینکتا ہے اور مجھے رات بھر سونے نہیں دیتا۔ تو سرکار دو عالم نے ان کو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط مبارک لکھ کے دیا اور ارشاد فرمایا کہ جا کے جو ہے اپنا یہ جو خط ہے یہ تکیے کے نیچے رکھ دیجیے گا۔ تو جب آپ نے تکیے کے نیچے رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی برکت سے پوری رات جنات کی چیخنے کی آواز آتی رہی، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح تشریف لائے تو سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پوری رات چیخ و پکار کی آواز آتی رہی، اور جو ہے یا رسول اللہ اس کا خط کا میں کیا کروں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خط جو ہے اب اپنے تکیے سے نکال لیجئے، اور اپنے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ جنات جو آپ کے گھر میں رہتے تھے یہ قیامت تک ان پر عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے یہ خط دینا، مبارک دینا، اور یہ تعویذ کے لیجیے، خط کہہ دیجیے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک اور ہے کہ حضرت امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، حضرت ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں کسی دوسری مخلوق کو دیکھو تو 3 مرتبہ ان کو سمجھاؤ، اگر وہ 3 مرتبہ نہ سمجھ پائیں تو ان کو نکال دو اور قتل کر دو۔ تو یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم میں ثابت ہے، اور کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے کہ جنات گھر میں ہوتے ہیں تو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں۔ تو دیکھیں اچھے یا برے کی بات نہیں ہے، اچھے ہوں یا برے ہوں گھر میں رہنا نہیں چاہیے۔ جس طرح ہم کسی اور کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے، جیسے اپنے پیر تک کو ہم اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، ایک ہفتہ بھی رکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی رشتہ دار آ جائے، چاچا رہے، کوئی بیچارہ دور سے کسی شہر سے رہنے آ جائے مہمان بن کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ چلے جائیں، کب جائیں گے ہم لوگ، یہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہم گھر میں اپنے جنات کو رکھ کے کیوں پریشان نہیں ہوتے، جس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے جب آپ بیت الخلاء جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، کہ جو شریر جن اور شریر جنیاں تمہارا سطر دیکھنے بیت الخلاء میں آ جاتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو دیکھیے یاد رکھیے کہ جب بیت الخلاء کے اندر جو شریر جنات اور جنیاں ہیں وہ ہمارا سطر دیکھنے بیت الخلاء میں آ جائیں، جو ہمیں بیت الخلاء میں نہیں چھوڑتے، تو گھر میں ہماری پرائیویسی کا کیا عالم ہوگا، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، جو شادی شدہ حضرات ہیں، ہمارے ماں باپ کی پرائیویسی کا کیا عالم ہوگا۔ کیونکہ یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کھانچے جو ہوتے ہیں دروازوں میں، اس سے بھی کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے چاہے چھت پہ رہنے والے جنات ہوں یا گھروں میں رہنے والے جنات ہونے نہیں چاہیے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، اس میں عورتیں بہت کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو بزرگ ہیں، یاد رکھیے بزرگ نہیں ہوتے، وہ جنات ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو بزرگ ہیں، جو یعنی اولیاء اللہ، اس سے مراد لیتی ہیں عورتیں، تو اولیاء اللہ وہ نہیں ہوتے، وہ تو اپنی ان کی قبریں تو ویسے ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، ان کے ہمارے گھروں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جن گھروں میں کھانے چلتے ہیں، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جن گھروں کے اندر جناب ناپاکی کا اور پاکی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، نماز کی پابندی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یاد رکھیے یہ جنات ہوتے ہیں۔ تو ہم جنات کو رکھیں میرے بھائیوں، یاد رکھیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی جنات رہتے ہیں اور ہمارا تو گھر بھر گیا، دیکھیں گھر بھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جنہوں نے محنت کری، آپ کے شوہر نے، آپ کے بچوں نے جنہوں نے محنت کری، اس کی وجہ سے اللہ نے برکت آپ کے گھر میں دی، کسی جنات کی وجہ سے نہیں دی۔ تو یاد رکھیے آقا اسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جب جنات کو اپنے گھر میں دیکھو، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تو ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وعدہ یاد دلاؤ جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کرا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا وعدہ یاد دلاؤ کہ جو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کرا تھا۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں کی بالکل غلط بات ہے کہ جو گھروں میں رہتے ہیں، تو اس کے اب میں ان کے نقصانات بتاتا ہوں کہ گھروں میں جو رہنے والے جنات ہیں ان کا نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلا نقصان تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرائیویسی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پردے کے معاملات ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے رشتے آنا مسئلہ ہو جاتا ہے، رشتے نہیں آتے ہیں، اور آتے ہیں تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آتے ہیں، تو اکثر و بیشتر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جنات کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر جناب ہم دیکھتے ہیں کہ بے برکتی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جنات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے بہت کروا دیتے ہیں آپس کے اندر، وسوسے ڈالتے ہیں، جو سورہ ناس کے اندر بھی موجود ہے، وسواس الخناس۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے گھروں کو پاک رکھیے، نماز کی پابندی رکھیے، اور یہ بات کو اپنے ذہن سے نکالنا کہ جنات کے گھروں میں رہنا اچھا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو بالکل غلط بات کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ مجھ پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جنات کے بارے میں بڑا سخت موضوع مطلب یہ کہ موقف رکھتے ہیں۔ دیکھیے میرا موقف جو بھی ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اور الحمدللہ
اللہ کے فضل و کرم سے میں جو چیز بھی کرتا ہوں شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں، اور ناجائز ظلم جنات کے اوپر میں نہیں کرتا جب تک کہ ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جب مریض کوئی آتا ہے ہمارے پاس تو یاد رکھیں وہ 10 جگہ سے گھوم کے آتا ہے اور بڑا پریشان ہو کر ہی آتا ہے، تو دیکھیں ان کو پھر سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ گھروں میں رہنے والے جنات کا مسئلہ بڑا خراب ہے۔ تو مہربانی کر کے اس کا میں وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وظیفہ کیا ہے۔ تو دیکھیے سورہ بقرہ تو بہت بڑی ہے، اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، جیسے کہ سرکار دور میں ثابت ہے۔ اس کا ایک آخری جو رکوع ہے آمن رسول اللہ، یہ بھی سرکار دور میں ثابت، آپ نے فرمایا جو یہ گھر میں اپنے گھر کے اندر پڑے گا تو اس سے شیطان داخل نہیں ہوگا۔ تو اپنے گھر کے اندر اگربتی لے لیجئے، اگربتی کا پورا پیکٹ لے لیں اور اس کے اوپر سورۃ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے آمن رسول سے لے کر آخر تک اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پورے پیکٹ پہ ایک ساتھ دم کر لیں، اور اثر میں لگائیں ہر کمرے کے اندر 2 اگر کسی کے گھر میں جنات ہیں وہ پریشان ہیں، اور 2 صحن میں لگائیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد بھی لگائیے۔ اور اگر بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہی مسئلہ ہے تو ایک ٹائم بھی لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جنات کا رہنا بڑا اچھا ہے، اور بہت سے لوگ کمرہ بھی بند کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کمرہ بند کرنے سے آپ کا اپنا گھر یاد رکھیں کہ وہ ایک کمرہ کم ہو گیا آپ کا۔ تو مہربانی کر کے جو شریعت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، کمروں کو بھی بند کرنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ کمرے کو ہم نے بند کر دیا ہے، اس میں تو اللہ کی دوسری مخلوق رہتی ہے، اچھے جنات رہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ایسا گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس کا صحیح عامل سے علاج کرنا چاہیے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو خود جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اگربتی پہ دم کر کے روزانہ لگائیں انشاءاللہ، اور ختم ہو جائے پیکٹ پھر واپس دم کر کے لگا لیں انشاءاللہ، اس کی برکت سے جو گھر میں جنات ہیں وہ چلے جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گھروں میں پھر رہتے ہیں تو پھر یہ خدا نہ خاصہ حاضری بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جسموں میں داخل ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا میں الگ سے انشاءاللہ۔